کیا آپ جانتے ہیں تاریخ میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو صرف دن نہیں ہوتے بلکہ صدیوں کا فیصلہ بن جاتے ہیں۔ کچھ میدان ایسے ہوتے ہیں جہاں صرف فوجیں نہیں ٹکراتی بلکہ نظریات، عقائد اور ایمان آمنے سامنے آ جاتے ہیں، اور کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو تلوار کم اور کردار سے زیادہ فتح حاصل کرتی ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسے ہی دن، ایک ایسے ہی میدان اور ایک ایسے ہی انسان کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ یہ کہانی ہے جنگ حطین کی۔ ذرا تصور کریں، اگر آپ پیاس سے نڈھال ہوں، آپ کے ہونٹ خشک ہوں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہو اور سامنے دشمن پانی کے چشموں پر قابض ہو، تو کیا آپ لڑ سکیں گے؟ اور اگر آپ کا دشمن تعداد میں زیادہ ہو، اسلحہ بہتر ہو اور غرور میں ڈوبا ہوا ہو، تو کیا صرف ایمان فتح دلا سکتا ہے؟ یہی سوال 1187 میں میدان حطین میں پوچھا گیا تھا، اور جواب صلاح الدین ایوبی نے عمل سے دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عالم اسلام صرف جغرافیائی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی زخمی تھا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تقریباً 90 سال سے صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ مسجد اقصی جہاں نبی آخر الزمان نے امامت فرمائی، وہاں گھوڑے باندھے جاتے تھے، اذان کی جگہ لاکوس کی آوازیں گونجتی تھیں، اور امت ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ہر حکمران اپنی سلطنت بچانے میں مصروف، اور دشمن اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ صلیبی لشکر اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتا تھا۔ ان کے پاس یورپ کی بہترین تلواریں، بھاری زریں، تجربہ کار جنگجو اور سب سے خطرناک چیز غرور تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ مسلمان کبھی متحد نہیں ہو سکتے، اور شاید وہ غلط نہیں تھے، کم از کم اس دن تک جب تک ایک شخص نے امت کو ایک مقصد پر جمع نہ کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کوئی شہزادہ نہیں تھا، نہ ہی وہ کسی عظیم سلطنت کا وارث تھا۔ وہ خاموش تھا، متواضع تھا، عبادت گزار تھا، اور مقصد پر یقین رکھنے والا تھا۔ اس کی طاقت اس کی تلوار میں نہیں بلکہ اس کے صبر میں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ بیت المقدس صرف طاقت سے آزاد نہیں ہوگا بلکہ کردار، حکمت اور قربانی سے آزاد ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک دن میں لشکر نہیں بنایا، اس نے دل جوڑے، اختلافات ختم کیے، قبائل کو متحد کیا، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کے دلوں میں مقصد پیدا کیا۔ وہ جانتا تھا کہ بغیر مقصد کے تلوار صرف خون بہاتی ہے، تاریخ نہیں بدلتی۔ حطین ایک چھوٹا سا علاقہ جہاں 2 پہاڑی ٹیلے تھے، جنہیں آج بھی قرون حطین کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ پانی سے دور، گرمی میں تپتی ہوئی اور حکمت عملی کے لیے خطرناک تھی۔ صلیبیوں کو یہاں لانا آسان نہیں تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی صرف جنگ نہیں لڑ رہا تھا، وہ شطرنج کا کھیل کھیل رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے دشمن کو خود حطین کے میدان میں آنے پر مجبور کیا۔ اس نے پانی کے راستے بند کیے، دشمن کو اشتعال دلایا اور وقت کا صحیح انتخاب کیا۔ صلیبی لشکر پیاسا، تھکا ہوا اور غرور میں اندھا میدان میں اترا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک جنگ نہیں بلکہ اپنی تاریخ کا آخری باب لکھنے آ رہے ہیں۔ رات کا وقت تھا، مسلمان لشکر روزے کی حالت میں اللہ کے حضور جھکے ہوئے تھے۔ کوئی موسیقی نہیں، کوئی شراب نہیں، کوئی شور نہیں، صرف آنسو، دعائیں اور سجدے، جبکہ دوسری طرف صلیبی لشکر نشے میں دھت فتح کے خواب دیکھ رہا تھا۔ کون جانتا تھا کہ اگلی صبح کون تاریخ میں زندہ رہے گا اور کون صرف ایک سبق بنے گا؟ یہ سمجھنے کے لیے کہ جنگ حطین کیوں ناگزیر تھی، ہمیں چند سال پیچھے جانا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی عظیم جنگ اچانک نہیں ہوتی۔ وہ غلط فیصلوں، کمزوریوں اور غرور کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ یورپ میں جب پوپ نے اعلان کیا
جو بیت المقدس کے لیے تلوار اٹھائے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ صرف مذہبی اعلان نہیں تھا، یہ سیاسی، معاشی اور طاقت کی جنگ تھی۔ یورپ غربت میں ڈوبا ہوا تھا، زمین کم تھی، عوام بھوکے اور بادشاہ طاقت کے متلاشی تھے، لیکن مشرق سونا، تجارت، زمین اور تہذیب سے لدا ہوا تھا۔ صلیبی جنگیں اصل میں لالچ کا مذہبی لبادہ تھیں۔ سن 1099 وہ سال جسے تاریخ آنسوؤں سے لکھتی ہے، جب صلیبی لشکر بیت المقدس میں داخل ہوا تو عورتیں قتل ہوئیں، بچے ذبح کیے گئے، مساجد میں خون بہایا گیا، یہاں تک کہ گھوڑے خون میں گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ یورپی مورخین کی گواہی ہے، اور سب سے بڑا المیہ امت خاموش تھی۔ اس وقت عالم اسلام سلطنتوں میں بٹا ہوا، حکمرانوں میں اختلافات تھے اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں جاری تھیں۔ ہر حکمران دوسرے کو کمزور دیکھنا چاہتا تھا، دشمن کو نہیں۔ شام، مصر، عراق سب الگ الگ سمتوں میں کھڑے تھے، اور صلیبی وہ اسی تقسیم پر ہنس رہے تھے۔ صلیبیوں نے 4 ریاستیں قائم کی: کنگڈم آف یروشلم، کاؤنٹی آف ٹریپولی، پرنسپیلٹی آف اینٹیوچ، کاؤنٹی آف ایڈیسا۔ یہ ریاستیں صرف فوجی نہیں تھیں، یہ اسلامی دنیا کے دل میں خنجر تھیں۔ ہر قلعہ، ہر صلیب مسلمانوں کے لیے ایک مسلسل تذلیل تھی۔ اور پھر آیا ایک نام جس نے جنگ حتین کو یقینی بنا دیا: رینالڈ آف شاکیوں۔ یہ شخص قیدیوں کو قتل کرتا، قافلوں پہ حملے کرتا، عورتوں اور بچوں کو نہیں بخشتا تھا۔ اس نے حرمین شریفین پر حملے کی دھمکی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین کی، امن معاہدے توڑے، اور یہ سب جان بوجھ کر۔ یہ لمحہ وہ لمحہ تھا جہاں سب حد سے آگے جا چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی بدلہ لینے والا نہیں تھا، وہ انصاف کرنے والا تھا۔ اس نے کئی بار رینالڈ کو معاف کیا، معاہدے کیے، امن کی کوشش کی، لیکن جب قافلے لوٹے گئے، حاجیوں کو قتل کیا گیا اور مقدسات کو چیلنج کیا گیا، تو اب خاموشی کمزوری بن چکی تھی۔ روایت ہے کہ صلاح الدین نے کہا، میں خود رینالڈ کو قتل کروں گا، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کیا۔ یہ ذاتی غصہ نہیں تھا، یہ امت کی غیرت تھی۔ صلاح الدین نے فوج کو منظم کیا، رسد کا بندوبست کیا، جاسوسی مضبوط کی، اور سب سے اہم اخلاقی تربیت کی۔ اس نے سپاہیوں سے کہا، ہم فتح کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے لڑیں گے۔ یہی فرق تھا 2 لشکروں کے درمیان۔ صلاح الدین اکثر رات کو اکیلے بیٹھ کر بیت المقدس کی طرف دیکھتا اور کہتا، یا اللہ، اگر یہ شہر میرے ہاتھوں آزاد نہ ہوا تو مجھے قبر میں بھی سکون نہ دینا۔ یہ الفاظ کسی بادشاہ کے نہیں، کسی خادم کے تھے۔ صلیبی لشکر طاقت کے نشے میں تعداد پر گھمنڈی تھا اور قیادت میں غرور سے بھرا ہوا۔ صلاح الدین صبر کے آخری مرحلے پر، حکمت کے عروج پر اور ایمان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اب ٹکراؤ ناگزیر تھا۔ تاریخ میں کچھ لوگ فاتح ہوتے ہیں اور کچھ رہنما۔ فاتح شہر جیتتا ہے، رہنما دل جیتتا ہے، اور صلاح الدین ایوبی انہی چند رہنماؤں میں سے تھا جنہوں نے دل جیت کر تاریخ فتح کی۔ صلاح الدین ایوبی کسی سنہری محل میں پیدا نہیں ہوا، نہ ہی اس کے بچپن میں تخت و تاج کے خواب بوئے گئے۔ وہ ایک عام کرد خاندان سے تھا، سادگی میں پلا، علم اور عبادت میں جوان ہوا۔ اس کے والد ایوب بن شازی ایک نظم و ضبط والے سپاہی تھے، جنہوں نے بیٹے کو طاقت سے زیادہ اخلاق سکھایا۔ صلاح الدین بچپن سے ہی قرآن کا قاری، حدیث کا طالب اور فقہ سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا
کہ جو شخص اپنے نفس کو فتح نہ کرے وہ دشمن کو کبھی مکمل شکست نہیں دے سکتا۔ اسی لیے اس کی پہلی جنگ اپنے اندر کے غرور سے تھی۔ اگر صلاح الدین ایک دریا تھا تو نور الدین زنگی اس کا سر چشمہ تھے۔ نور الدین عدل پسند، سادہ مزاج اور امت کا درد رکھنے والے تھے۔ انہوں نے صلاح الدین میں وہ چنگاری دیکھی جو آگ بن سکتی تھی، اور پھر مصر کی ذمہ داری اس نوجوان کے حوالے کر دی گئی۔ جب صلاح الدین مصر پہنچا تو وہ ایک عام فاتح نہیں بلکہ امانت دار بن کر آیا۔ وہ چاہتا تو تخت پر قبضہ کر لیتا، مخالفین کو کچل دیتا، لیکن اس نے عدل قائم کیا، خزانے کو عوام کے لیے کھولا اور فوج کو اخلاق سکھایا۔ لوگوں نے پہلی بار کسی حکمران کو اپنے جیسا پایا۔ یہ وہ پہلو ہے جسے تاریخ کم بیان کرتی ہے، لیکن صلاح الدین رات کو لمبی نماز پڑھتا، روتا اور اللہ سے فریاد کرتا۔ وہ کہتا، یا اللہ، اگر میری نیت میں ذرا سا بھی فخر ہے تو مجھے اس جنگ کے قابل نہ رکھنا۔ یہ دعا کسی کمزور کی نہیں بلکہ ایک سچے لیڈر کی تھی۔ صلاح الدین نے فوج کو صرف جنگی مشقیں نہیں کروائیں بلکہ نماز کی پابندی، ظلم سے نفرت اور نیت کی درستگی بھی کروائی۔ ہم دشمن کو قتل کرنے نہیں، ظلم کو ختم کرنے نکلے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی فوج لوٹ مار نہیں کرتی تھی، عورتوں اور بچوں کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ یہ جنگ اخلاق کی جنگ تھی۔ صلاح الدین جانتا تھا کہ صلیبی جلد باز ہیں اور غرور میں اندھے بھی۔ اس نے سالوں انتظار کیا، چھوٹے چھوٹے حملے کیے، دشمن کی کمزوریاں نوٹ کی۔ وہ جانتا تھا کہ وقت سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ جب رینالڈ نے قافلوں پر حملہ کیا، معاہدے توڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین کی، تو صلاح الدین نے کہا اب صبر نہیں بلکہ انصاف فیصلہ کرے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا بلکہ اخلاقی فرض بن چکی تھی۔ صلاح الدین نے دشمن کو اکسانے کے لیے تبریہ پر حملہ کیا، صلیبیوں کو مجبور کیا کہ وہ پانی چھوڑ کر نکلیں۔ یہ ایک جال تھا جو صرف ایک صابر ذہن بنا سکتا تھا۔ صلیبی لشکر غرور میں آیا اور خود کو پیاس کے حوالے کر دیا۔ یہ وہ صبح تھی جس کا سورج عام سورج نہیں تھا، یہ سورج فیصلہ لے کر نکلا تھا۔ حطین کے میدان میں جب پہلی کرن پڑی تو ریت نے گواہی دی کہ آج صرف لوگ نہیں مریں گے بلکہ غرور دفن ہوگا۔ 4 جولائی 1187 سورج آہستہ آہستہ بلند ہوا، لیکن گرمی قیامت کی طرح نازل ہو رہی تھی۔ صلیبی لشکر بھاری زروں میں جکڑا ہوا، پیاس سے نڈھال، رات بھر بے چین، ان کے ہونٹ پھٹے ہوئے، زبانیں سوجی ہوئی اور آنکھوں میں خوف تھا۔ پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا۔ سامنے تبریہ کی جھیل تھی لیکن مسلمان لشکر اس کے درمیان دیوار بن کر کھڑا تھا۔ پیاس تلوار سے زیادہ بے رحم ہوتی ہے۔ یہ طاقت چھین لیتی ہے، حوصلہ توڑ دیتی ہے اور عقل مفلوج کر دیتی ہے۔ صلیبی سپاہی زبان باہر نکالے پانی کے خواب دیکھ رہے تھے۔ ان کا غرور اب پیاس کے سامنے گھٹنوں کے بل آ چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی خاموش کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور اشارہ کیا۔ خشک گھاس کو آگ لگا دی گئی۔ دھوئیں کے بادل ہوا کے ساتھ صلیبی لشکر کی طرف بڑھے۔ آنکھیں جلنے لگیں، سانس لینا مشکل ہو گیا اور سورج آگ پر تیل ڈال رہا تھا۔ یہ جنگ نہیں، عذاب کا منظر تھا، اور یہ سب ایک ذہین منصوبے کا حصہ تھا۔ اچانک نعرہ بلند ہوا، اللہ اکبر! یہ نعرہ صرف آواز نہیں تھا، یہ حوصلے کی بجلی تھی۔ مسلمان لشکر ہلکا پھلکا، تیز رفتار اور منظم تھا، جبکہ صلیبی بھاری، سست اور بدحواس تھے۔ پہلی ٹکر میں ہی صلیبی صفیں ہل گئیں، تلواریں ٹکرائیں، خون زمین پر گرا اور ریت سرخ ہونے لگی۔ صلیبی سپاہی احکامات بھول رہے تھے، قطاریں ٹوٹ رہی تھیں،
قیادت بے بس نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ گائے ڈی لوزینان اپنے خیمے میں پریشان کھڑا تھا۔ اسے اب احساس ہو چکا تھا کہ یہ میدان اس کا انتخاب نہیں تھا بلکہ ایک جال تھا۔ صلیبی لشکر کا دل ایک چیز تھی، ٹرو کراس، وہ صلیب جسے وہ مقدس سمجھتے تھے۔ جب مسلمان لشکر اس صلیب تک پہنچا تو وہ زمین پر گری، جسے دیکھ کر صلیبیوں کی ہمت ٹوٹ گئی۔ خوف نے دلوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ صرف ایک علامت نہیں گری تھی، یہ ان کے اعتماد کا جنازہ تھا۔ رینالڈ آف شاتیوں اب بھی غرور میں تھا، وہ لڑ رہا تھا، لیکن پیاس نے اسے کمزور کر دیا تھا اور وقت اس کے خلاف تھا۔ صلاح الدین دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر ظالم اپنے انجام کی طرف خود چل کر آتا ہے۔ مسلمان لشکر آہستہ آہستہ دائرہ تنگ کرتا گیا۔ صلیبی چاروں طرف سے گھر چکے تھے، پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں تھا اور سامنے موت تھی۔ کچھ بھاگے، کچھ گرے اور کچھ نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنگ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مسلمان سپاہی پیاسے تھے لیکن منظم تھے۔ صلیبی سپاہی پانی مانگ رہے تھے لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ تاریخ یہ منظر کبھی نہیں بھولے گی کہ غرور کس طرح پیاس کے سامنے ٹوٹا۔ جیسے جیسے سورج ڈھل رہا تھا، صلیبی لشکر بکھر چکا تھا۔ اب یہ جنگ نہیں تھی، یہ حساب تھا، اور حساب پورا ہونے والا تھا۔ یہ شام عام شام نہیں تھی، یہ وہ شام تھی جس میں 90 سال کی غلامی ٹوٹ چکی تھی اور تاریخ نیا باب لکھنے والی تھی۔ میدان حطین اب خاموش تھا، جہاں چند گھنٹے پہلے چیخیں، تلواریں اور دھواں تھا، وہاں اب خاموش لاشیں اور سر جھکائے قیدی تھے۔ بادشاہ گائے ڈی لوزینان، جس کے خواب فتح کے تھے، اب قیدی تھا۔ اس کے چہرے پر شکست تھی، خوف اور حیرت تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جس قوم کو وہ کمزور سمجھتا تھا، اسی نے اسے زمین پر بٹھا دیا۔ صلاح الدین ایوبی اس کے سامنے آیا۔ نہ غرور، نہ چیخ، نہ تضحیک تھی، صرف خاموش وقار تھا۔ صلاح الدین نے بادشاہ کو پانی پیش کیا۔ بادشاہ نے پیاس سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پیالہ پکڑا اور پانی پیا۔ یہ منظر تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جو مسلمانوں کے بچوں کو پیاسا قتل کرتا تھا، مگر صلاح الدین نے بدلہ نہ لیا اور انصاف سے کام لیا۔ پھر رینالڈ آف شاتیون سامنے لایا گیا، وہی رینالڈ جس نے معاہدے توڑے، قافلے لوٹے، حاجیوں کو قتل کیا۔ صلاح الدین نے اسے پانی کی پیشکش کی۔ رینالڈ نے بھی پانی پیا۔ صلاح الدین نے کہا، میں نے تمہیں پانی نہیں دیا، یہ بادشاہ نے دیا ہے، لیکن وہ تمہیں امان نہیں دے سکتا۔ یہ جملہ انصاف کا اعلان تھا۔ پھر صلاح الدین نے خود رینالڈ کو قتل کیا۔ یہ انتقام نہیں تھا، یہ قانون کا نفاذ تھا۔ ہزاروں صلیبی قیدی صلاح الدین کے قبضے میں تھے۔ دنیا انتظار کر رہی تھی کہ اب قتل عام ہوگا، لیکن ہوا کیا؟ قیدیوں کو خوراک دی گئی، زخمیوں کا علاج ہوا اور سپاہیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یورپ نے مانا، یہ لوگ صرف فاتح نہیں، مہذب بھی ہیں۔ جنگ حطین صرف ایک جنگ نہیں تھی، ایک چابی بھی تھی۔ اس فتح کے بعد صلیبی طاقت ٹوٹ گئی، قلعے ایک ایک کر کے گرتے گئے اور بیت المقدس تنہا ہو گیا۔ چند ماہ بعد وہ دن آیا جس کے لیے صلاح الدین نے زندگی گزار دی تھی۔ جب صلاح الدین بیت المقدس میں داخل ہوا تو کوئی قتل عام نہ ہوا، کوئی مسجد خون سے نہیں بھری، کوئی چرچ جلایا نہیں گیا۔ عیسائیوں کو جان و مال کی امان دی گئی، عزت کے ساتھ جانے کی اجازت دی گئی۔ یہ وہ شہر تھا جہاں 1099 میں خون کی ندیاں بہی تھی اور 1187 میں رحمت بہی۔ صلاح الدین
مسجد اقصی میں داخل ہوا، وہی مسجد جسے استبل بنایا گیا تھا، جہاں گھوڑے باندھے گئے تھے۔ اس نے سجدہ کیا، رویا اور کہا، یا اللہ، یہ سب تیری مدد کے بغیر ممکن نہ تھا۔ یہ فتح کسی بادشاہ کی نہیں بلکہ ایک بندے کی تھی، ایک عاجز بندے کی۔ جنگ حطین نے یہ ثابت کر دیا کہ طاقت عارضی ہوتی ہے، غرور تباہی لاتا ہے، اور کردار صدیوں تک زندہ رہتا ہے۔ آج بھی یورپی تاریخ میں صلاح الدین کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ دشمن کے لیے بھی انصاف سے کام لیتا تھا۔ آج بھی اگر آپ حطین کے میدان میں جائیں تو ریت خاموش ہے، لیکن وہ خاموشی چیخ چیخ کر کہتی ہے، غرور ٹوٹا ہے، ایمان رہتا ہے۔ یہی جنگ حطین کی اصل میراث ہے۔